اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے تو 12 مہینے بنائے۔ 4 مہینوں کو اللہ نے اشہر حرم قرار دیا۔ ان مہینوں میں بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے حوادثات ہیں جو اسلامی تاریخ سے متعلق ہیں، اور ہر مہینے کے ساتھ بڑی بڑی نسبتیں لگی ہوئی ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو ہر مہینے کے ساتھ بڑی بڑی نسبتیں ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کے ساتھ بڑی نسبتیں امت مسلمہ کی جڑی ہوئی ہیں۔ اس ماہ صیام میں وہ عبادات ہوتی ہیں جو باقی پورا سال نہیں ہوتی۔ روزہ صرف رمضان میں ہوتا ہے، رات کی تراویح اور مسنون اعتکاف، اور پھر عید الفطر کی خوشیاں۔ تو یہ ماہ صیام میں ان کے ساتھ ان عبادات کی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح 12 مہینوں میں ماہ ربیع الاول وہ ماہ مبارک ہے۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، پہلی بہار، کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو غنچے کھلتے ہیں، پھل پھول کھلتے ہیں، چہروں پر تر و تازگی اور شادابی آ جاتی ہے، موسموں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ربیع بہار کو کہا جاتا ہے کہ ماہ ربیع وہ ماہ مبارک ہے کہ جس ماہ میں وہ ذات تشریف لائی جس کی برکت سے دنیا میں تمام خیریں وجود میں آئیں، شر مٹتے چلے گئے، اندھیرے، ظلمات اور تاریکیاں اور گمراہیاں دور ہوتی چلی گئیں، اور جن کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں ایسے گمراہی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ گزشتہ 2 جمعہ سے عرب کی تاریخ مکہ اور مکہ مکرمہ کی آبادی اور کچھ حالات ذکر کیے کہ آقا علیہ السلام کے میلاد پاک سے پہلے کیسے کیسے حالات وجود میں آ چکے تھے۔ شر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور خیر مٹ چکی تھی، اور عرب کا معاشرہ دور جہلیت کا معاشرہ جسے کہا گیا، اخلاق مٹتے چلے گئے، اور امانت اور سچائی، پاکیزگی، عفت، حیا، احترام اور ادب نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو 650 سال کا عرصہ ہے، یہ دور جہلیت کا معاشرہ کہلاتا ہے۔ ہر طاقتور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا اور اپنی طاقت اور گھمنڈ میں دوسروں کو پامال کرتا جاتا تھا۔ حوا کی بیٹی انتہائی اس کی تذلیل ہوتی تھی، اسے گھٹیا سمجھا جاتا تھا اور اسے حقارت سے دیکھا جاتا تھا، اور مکے کی تاریخ میں ایسے ایسے واقعات وقوع پذیر ہو چکے تھے کہ مکہ کی تاریخ اس سے دھندلا چکی تھی۔ بیٹی جو جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے اسے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اور باپ کے مرنے کے بعد ایسی اندھیر نگری چھا چکی تھی
کہ سگی ماؤں کے ساتھ بدکاری بیٹے کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت کرنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں تھا 600 سال کے عرصے میں، اور اللہ تعالیٰ کا ابر کرم وحی کی صورت میں جو انبیاء پر اترتا رہا، وہ ابر کرم رک چکا تھا، اور وحی کی تعلیمات سے جب انسان دور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انسانوں کا معاشرہ حیوانوں کے معاشرے میں بدل جاتا ہے۔ جن کے پاس وحی کا علم نہیں، وحی کا نور نہیں، تعلیمات الہیہ کی وہ مبارک روشنی نہیں، وہ معاشرہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں، وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی وہ گرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام تھا، اور وہ اللہ جو بڑا مہربان، بڑا کریم اور رحیم ہے، اور اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے، وہ اللہ جو سنسان صحراؤں میں، ویرانوں میں موذی جانوروں کو بھی پانی پہنچاتا ہے، رزق پہنچاتا ہے، اور وہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی ان کے گھروں میں روزی پہنچاتا ہے، اور انہیں ٹھنڈی گرم ہوائیں پہنچاتا ہے، وہ اللہ اپنی تخلیق کے اس شاہکار انسان کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، بغیر رہبر کے، بغیر کسی مقتدا کے، بغیر امام کے، پیشوا کے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اور اللہ کا کرم متوجہ ہوا، ماہ ربیع آیا، ربیع الاول آیا، وہ پہلی بہار آئی۔ حضرت عبد المطلب جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا وجاہت رعب عطا فرمایا تھا، جب ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ تو شادی کے لیے جب ذہن بنا تو اچانک ایک خیال آیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ یمن گئے تھے، اور وہاں پہ ایک کاہن سے ملاقات ہوئی تھی، اور کاہن نے عبد المطلب کو غور سے دیکھا، پھر اپنے قریب بلایا اور ان کی صورت کو بڑے غور سے دیکھا، اور کاہن اس وقت جیسے ہمارے ان کو ناک کے نتھنے دیکھے، ہاتھوں کو دیکھا، جیسے ہمارے یہاں ڈاکٹر کوئی نبض چیک کرتا ہے، تو اس نے دیکھا اور اس نے کہا تجھے مبارک ہو، تیری نسل میں نبوت بھی اللہ نے رکھی ہے اور بادشاہت بھی رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اپنے بیٹے کی شادی بنو زہرہ قبیلہ میں کرے گا۔ تو یہ خیال دل میں آیا، تو وہاں سے چلے، مکہ سے بنو زہرہ قبیلہ تھا، اس کے سردار اس وقت تھے وہیب۔ یہ وہب کے بھائی ہیں، وہب ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان، آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ والد محترم ہیں۔ وہب فوت ہو چکے تھے، اور حضرت آمنہ اپنے چچا کی کفالت میں پرورش پا رہی تھی۔ تو یہ وہاں گئے عبد المطلب، اور وہاں جا کے وہیب جو ان کے بھائی تھے ان سے گزارش کی کہ میں قریش کا سردار ہوں اور اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ساری خاندانی شرافت بتائی، تو وہاں پھر وہیب نے، اس کی ایک بیٹی تھی حالہ، اس کا نکاح عبد المطلب سے ہوا، اور وہب کی جو بیٹی ہیں حضرت آمنہ، اس کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا۔ یہ دو نکاح ہوئے۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت عبداللہ پر وہ پریشانیاں آئی ہیں
جو مصر میں یوسف علیہ السلام پر آئیں۔ جیسے مصر کی زلیخائیں یوسف علیہ السلام کی ہر کوئی خواہش تھی، قربت کی خواہش چاہتی تھی کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی قربت مل جائے، حتیٰ کہ بادشاہ کی بیوی بھی اور بڑی بڑی شاہی بیگمات بھی یہی پریشانیاں حضرت عبداللہ پر آئی ہیں کہ کتنی نرگسی آنکھیں ان کی طرف اٹھتی تھیں کہ ہمیں عبداللہ کی قربت مل جائے۔ اور وہ عام عورتیں بھی نہیں تھیں، تورات انجیل کی عالمہ خواتین تھیں کہ وہ ان کی پیشانی میں وہ نور نبوت دیکھ رہی تھیں، جو اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ وہ چمکتا چلا آ رہا تھا۔ خواہش تھی کہ وہ نور نبوت ہم میں منتقل ہو جائے، کہ ہم اس امانت کی امین بن جائیں۔ تو جس دن حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، 200 مکے کی خواتین تورات انجیل کی حاملہ اٹھا، یعنی خواتین کے جنازے اٹھے تھے کہ وہ نبوت کا نور اب وہ خوش نصیب عورت لے گئی۔ یہ ان کا مقدر تھا۔ ماں اپنی ذات میں عظیم ہے، اس کی عظمت کے لیے، کسی عورت کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ماں بن جائے، لیکن ماؤں کی عظمت کی انتہا سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا پر ہوتی ہے، جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ماں تھیں، کہ جن کے ہاں 2 جہاں کے رسول خالق کے کائنات کے محبوب کی ولادت ہونے والی تھی۔ تو 3 دن رہے، تو قافلے شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ شادی کے 3 دن رہے اور شام چلے گئے، وہاں گئے قافلے، جاتے ہوئے حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کو گھر کے صدر مرکزی دروازے پر چھوڑنے آئیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا جب میں واپس آؤں گا تو مجھے اسی دروازے پر کھڑے ہو کے میرا استقبال کرنا۔ تو وہ چلے گئے شام قافلے میں۔ 500 کلومیٹر کا تقریباً سفر تھا۔ اس وقت قافلے اونٹوں پہ چلتے تھے، گھوڑوں پہ چلتے تھے۔ تو راستے میں حضرت عبداللہ کو بیماری آ گئی، بیمار پڑ گئے، بیماری بڑھ گئی، بخار زیادہ بڑھ گیا، قافلہ آگے چلا گیا۔ تو ان کے ننیال تھے بنو عدی، وہاں ان کو چھوڑ دیا کہ وہاں پہ وہ دیکھ بھال کریں گے۔ قافلہ چلا گیا اور قافلہ واپس مکہ بھی پہنچ گیا، اور حضرت عبداللہ کو وہاں بخار شدت پکڑ گیا اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ نابغہ جادی کا ایک تالاب تھا، وہاں ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو قافلہ جب واپس آیا جیسے مکہ میں، تو بچے بچیاں بیویاں مائیں اپنے بچوں کا استقبال کرتے سارے باہر آئے، ہمارا کسی کا بیٹا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، ابو آ رہا ہے۔ تو حضرت آمنہ اس وعدے کے مطابق گھر کے مرکزی دروازے پر کہ میرا عبداللہ بھی آئے گا، میرا سرتاج بھی آ رہا ہے، میں بھی اس کا استقبال کروں، ان سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اور قافلہ سارا ہی چلا گیا اور حضرت عبداللہ نہ آئے۔ وہ ایسا داغ مفارقت ان انجان سفر پہ چونکہ وہ چلے گئے تھے جہاں سے واپسی کبھی نہ تھی، تو وہ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو اب اپنے بیٹے حارث حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی کو بھیجا، بھائی جاؤ بھائی کا پتہ کر کے آؤ۔ وہ وہاں سے چلے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو لوگ حضرت عبداللہ کی تدفین تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر چارپائی اٹھا کے جا رہے تھے، نہ باپ نے چہرہ دیکھا، اور وہ واپس آ گئے۔ اور جوانی میں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی، لیکن وہ اس امانت کی امین بن چکی تھی۔ اور پھر 8-9 مہینے اس میں گزارے، اور پھر اللہ کا فیصلہ متوجہ ہوا۔ وہ مکہ کی تاریخ جو تاریک ہو چکی تھی، دھندلا چکی تھی، اور لوگوں کی پہچان بھول گئے تھے،
حتیٰ کہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتے تھے، باقی ہر ایک کی عبادت کی جاتی تھی۔ پھر اللہ کا کرم متوجہ ہوا اور خبر دی گئی کہ حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میری بہو کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو آدھی رات کو اٹھے۔ شب میلاد جو کہلاتی ہے، وہ آدھی رات کو وہاں سے اٹھے اور آئے، ایک دروازے پر دستک دی تو ایک عورت نکلی، شفا بنت عبداللہ جن کا نام تھا۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان کے والدہ محترمہ ہیں، تو یہ داعیہ کا کام کرتی تھی۔ پھر ان کو لیا، پھر ایک اور دروازے پر دستک دی تو وہاں سے ایک عورت نکلتی ہے برکہ نامی، جس کو ام ایمن کہا گیا بعد میں۔ یہ حضرت عبداللہ کی باندی تھیں جو میراث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھیں۔ تو یہ نکلی، ان کو حضرت عبد المطلب سیاہ کمبل پہنا، پھٹا ہوا کمبل اوڑھے ہوئے، اور آدھی رات وہاں سے لے کے وہ مروہ پہاڑی کے قریب وہ ایک چھوٹا سا چونے کا گھر تھا، جسے عرب سیرت نگار بیت البیضاء لکھتے ہیں، کیونکہ بیضار سفیدی کو، روشنی کو کہا جاتا ہے۔ وہ سفید پتھروں سے بنا ہوا تھا، چونا لگا ہوا تھا، اسے عرب بیت البیضاء کہتے تھے۔ انہیں کیا پتا یہ چھوٹے سے اس گھر میں پوری کائنات کے انسانوں کے لیے خیریں وجود میں آنے والی تھی، پوری کائنات کے انسانوں کو صراط مستقیم ملنے والا تھا۔ اور وہاں دونوں کو چھوڑا کہ میری بہو آمنہ کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، تو تم وہاں ٹھہرو، اور پھر بیت اللہ پر آتے ہیں۔ بیت اللہ پہ اس وقت کئی غلاف ڈالے جاتے تھے، اتنے، یعنی جو قبیلہ تھا، اب تو ایک ہی غلاف ہے، اس وقت ہر قبیلہ اپنا غلاف آ کے چڑھاتا تھا۔ تو بعد میں یہ پابندی لگا دی گئی۔ تو بیت اللہ ایک ایسے ہوا، جب ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ غلافوں کے بوجھ کی وجہ سے بیت اللہ جو لکڑی کا کام کیا ہوا تھا وہ خراب ہونے لگ گیا تھا، اتنے غلاف ڈالے جاتے تھے۔ تو اب تو ایک ہی غلاف ہوتا ہے، تو وہاں اس پردوں میں، غلافوں میں آئے، اور اب بوڑھے عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی کہ اللہ میں بوڑھا، میرا نوجوان بیٹا جوانی میں تیرے پاس پہنچ گیا، اور وہ غم آج تک میرے سینے میں ہے کہ میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ تو مجھے پتہ چلا ہے میری بہو آمنہ کے ہاں بیٹا ولادت ہونے والی ہے، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، اے اللہ میں پوتا دے دے، تاکہ عبداللہ ثانی مل جائے، میں مرنے سے پہلے اپنے پوتے کا چہرہ دیکھ لوں، تاکہ اس غم کا ازالہ ہو جائے۔ جو میرا بیٹا مجھے دے کر گیا تھا اور ان راہوں پہ چلا گیا، تیرے پاس پہنچ گیا جہاں سے یقیناً واپسی نہیں ہے، تو یہ تڑپ رہا ہے، وہ بوڑھی آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہا ہے، اور ادھر یہ ہو رہا ہے۔ اور وہ پھر اللہ کا بھی ایک نظام متوجہ ہوا۔ خصائص الکبریٰ میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جو شب میلاد کی رات تھی، اللہ کا ایک نظام بھی متحرک ہو چکا تھا، غیبی نظام، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ملائکہ کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ہر مخلوق سے اس کی خواہش پوچھ کر آؤ، مخلوق کیا چاہتی ہے۔ تو فرشتے آئے، پھر کائنات کی ہر مخلوق سے ان کی خواہشات پوچھی اور واپس گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ، سمندر اپنی روانی چاہتا تھا، ہوائیں اپنی رفتار میں تیزی چاہتی تھیں، اور حاملہ عورتیں اولاد نرینہ کی خواہش کر رہی تھیں، اور قیدی وہ رہائی کی درخواست کر رہے تھے، اور سمندر کی مچھلیاں وہ پانی کی درخواست کر رہی تھیں، اور اسی طرح جو معذور تھے
اپنی معذوری ظاہر کر رہے تھے، بیمار شفا چاہتے تھے، مقروض قرضوں سے خلاصی چاہتے تھے، اور قیدی رہائی چاہتے تھے، اور جو پریشان حال ہیں اپنی پریشانیاں دور کروانا چاہتے تھے۔ اور شیطان کو روزانہ گرز مار رہا ہے، ایک فرشتہ روزانہ سجا ہو رہی ہے کہ شیطان چاہتا تھا کہ مجھے اس سزا سے خلاصی مل جائے آج کی رات، اور اسی طرح جو مقروض ہیں کہ ہمارے قرضے ادا ہو جائیں، اور والدین نرینہ اولاد کی طلب کر رہے تھے، ہر مخلوق اور آسمان اپنی وسعت مانگ رہا تھا، پہاڑ اپنی بلندی مانگ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ ہر مخلوق کی ہر خواہش کی پوری کر دو کہ صبح میرے محبوب کا میلاد ہونے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سال جتنی حاملہ عورتیں تھیں انہیں اولاد نرینہ ہی عطا فرمائی کہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ اس کے اعزاز کی برکت سے کہ وہ بیٹیاں ہوئیں تو وہ تو زندہ گاڑ دفن کر دیتے تھے، کہ اپنے محبوب کے اعزاز اور اکرام کی برکت سے ہر ایک کو اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ یہ شب میلاد کو ہو رہا ہے جو ایک رات پہلے آئی، اور کہا ہر مخلوق کی قیدیوں کو رہائی دے دو، شیطان کی سزا بھی آج ختم کر دو، اور بیماروں کو شفا مل جائے، اور عاملہ عورتوں کو اولاد نرینہ مل جائے، سمندروں کی خواہش، جانوروں کی خواہش، پرندوں کی خواہش، ہر مخلوق کی خواہش پوری کر دو کہ صبح محبوب پاک کا میلاد ہونے والا ہے۔ اور پھر اب ولادت کے کمرے کی جو سیرت نگار وہ نقشہ کھینچتے ہیں کہ جب وہ دونوں دائیا شفا بنت عبداللہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہما اندر داخل ہوتی ہیں تو حیران ہو جاتی ہیں کہ عام طور پر جو ولادت کا کمرہ ہوتا ہے، جب کسی عورت کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے وہاں تو بڑی سسکیاں ہوتی ہیں، موت کا ایک نظام ہوتا ہے اور موت کی کشمکش ہوتی ہے، اور وہاں سے آہیں ہوتی ہیں، رونا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو وہ حیران ہو جاتی ہیں، وہ بیت البیضا، وہ چھوٹا سا کمرہ، اور وہ اندر داخل ہوتی ہیں جہاں ڈالنے کے لیے چراغ میں تیل تک نہیں تھا، لیکن اس کمرے میں جو ہی داخل ہوتی ہیں تو حیران ہو جاتی ہیں کہ وہ پورا کمرہ بقعہ نور بن چکا ہوتا ہے، اور یوں لگ رہا ہوتا ہے ستارے اور چاند اور سورج آج اسی کمرے میں اتر آئے ہیں۔ تو وہ حیران ہو کے اماں آمنہ سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسا منظر ہے، تو اماں آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں تمہیں اس سے پہلے کے حالات نہ بتاؤں کہ جب میں حضرت عبداللہ کی اس امانت کی امین بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو عام عورتوں پر وہ جو ایک حمل کے ایک نسوانی اثرات ہوتے ہیں، جسم بوجھل ہوتا ہے اور بڑے جو تغیرات ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا، اور میں جس پتھر پر چلتی تھی تو پتھر موم بن جاتے تھے، اور رستوں سے گزرتی تھی درخت بھی جھک جھک کے مجھے کہتے تھے کہ اے دو جہاں کے سردار کی والدہ تجھے اللہ کا سلام پہنچے، کہ دو جہاں کے سردار کی والدہ، اور کنویں پر پانی لینے جاتی تھی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا کہ تمہیں جھکنے کی تکلیف نہیں کرنے پڑے گی، اور پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا۔ یہ ابھی مکالمہ ہو رہا تھا کہ اچانک چھت پھٹتی ہے اور 3 عورتیں اترتی ہیں، بڑے قد کاٹ کی، بنو عبد مناف ایک قبیلہ تھا عربوں کا، اس کی عورتیں بڑی قد کاٹ کی ہوتی تھی، بڑی دیل ڈول قد و قامت کی ہوتی تھی۔ انہوں نے سمجھا یہ ان کی عورتیں ہیں، جیسے بعض قبائل کی ہوتی ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں گلدستے اور ایک مشروب جو دودھ سے طرح سفید تھا، شہد سے میٹھا تھا، وہ اماں آمنہ کو پلاتی ہیں کہ اور دو جہاں کے سردار کا میلاد پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی دوران خطیب بغدادی ایک بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ بغدادی میں یہ روایت نقل کی ہیں۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں اچانک
میں نے دیکھا کہ وہ بچہ پیدا ہوا، آپ مختون پیدا ہوئے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، کائنات کی یہ واحد ہستی آئی ہے جو مسکراتے ہوئے آئی ہے، اور یوں تشہد کے ساتھ بیٹھے آسمان کی طرف دیکھا، انگلیاں بند تھی، ایک انگلی کھلی تھی، اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے تھے، تشہد والی انگلی اوپر اٹھی ہوئی تھی، اور پھر آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے ناف کاٹنی پڑتی ہے، آپ دھلے دھلائے معطر پیدا ہوئے، پورے کمرے میں خوشبوئیں پھیلیں، اور اچانک اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میری گود سے بچہ اچانک غائب ہوا، اور ایک آواز آئی، طوفوا بہل مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مغرب بھی پھرا دو اور مشرق بھی پھرا دو، آتوہ خلق آدم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، و جہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، خلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، اور فصاحت لوط، لوط علیہ السلام کی فصاحت دو، اور جلال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو، زہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، حسن یوسف اور یوسف علیہ السلام کا حسن دو۔ غرض جتنے 1.25 لاکھ نبی آئے تھے ان میں جتنی کمالات، جتنی صفات پیک پر پہنچی، کمال پر پہنچی تھی، ساری صفات اس بچے میں ڈال دو، اور لیعرف اسمہ ونعتہ، تاکہ ساری کائنات اس کے نام کو بھی پہچان لے اور صورت کو بھی پہچان لے کہ یہ ہے جس کے لیے کائنات کو سنوارا گیا، جس کے انتظار میں سورج روزانہ طلوع ہوتا تھا، جس کے انتظار میں ستارے چمکتے تھے، اس کائنات کے نظام کو سجایا گیا تھا، ساری کائنات کو بساط کو بچھایا گیا تھا، سارے انتظام کیے گئے تھے، ساری دنیا جان لے کہ یہ ہے وہ جو قیامت میں بھی اللہ کے حمد کو جھنڈے کو اٹھانے والا ہوگا، جو انبیاء کا امام بنے گا، خاتم الانبیاء بنے گا، ساقی کوثر بنے گا، ساری کائنات کے انسانوں کا ماوا اور ملجا بنے گا، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے آخری نجات بنے گی، آخری نبی بنے گا، ساری کائنات اسے پہچان لے۔ یہ ہے وہ، اور وہ حیران ہو جاتی ہیں۔ وہ شفا بنت عبداللہ اور ام ایمن پوچھتے ہیں ان عورتوں سے کہ تم کون ہو، تم کون ہو؟ عبد المطلب نے تو ہمیں بھیجا تھا ان کے پاس، تم کہاں سے آئی؟ بنو عبد مناف کی تو ایک کہنے لگی میں آسیہ ہوں رضی اللہ عنہ، فرعون کی بیوی، اور دوسری کہنے لگی میں مریم ہوں، ایک روایت میں مریم موسیٰ کی بہن کا نام بھی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی مریم ہے، دونوں مراد ہیں، یا ایک نے کہا میں اماں حوا ہوں۔ یہ ان کے لیے اللہ نے آسمان سے یہ وہ نبی آ رہا ہے جن کے لیے دایا کا انتظام بھی اللہ نے آسمانوں سے کیا ہے، اور پہلے پہناوے کا، لباس کا انتظام بھی اللہ نے جنت سے کیا ہے۔ یہ وہ ہستی آ رہی ہے کہ سارے انتظام اللہ نے آسمانوں سے کر کے بھیجے ہیں، تو آپ تشریف لائے پوری دنیا۔ اور امام نے دیکھا ایک نور چمکا یکا یک، اور جس سے میں نے شام کے محلات دیکھے، یمن کے محلات دیکھے، اور کسرا میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ یکا یک بجھ گئی، اور بت جتنے دنیا میں تھے سب اوندھے منہ گر گئے، اور بتوں سے آواز آئی کہ اب ایک والا آ گیا ہے، توحید والا آ گیا ہے، یہ ساری کائنات کے انسانوں کو ایک اللہ کی بندگی پہ جھکانے والا آ گیا ہے، ساری کائنات میں اللہ کی توحید کا پیغام پھیلانے والا آ گیا ہے۔ یہ بتوں سے بھی آوازیں آ رہی تھیں، اور ساری کائنات میں ایک خیرے کے، یہ وہ واقعہ تھا کائنات کی جو معلوم 10,000 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے واقعات، بڑے حادثات، بڑے نظام چلے ہیں، لیکن بلا شک و شبہ، بلا تردید کے سب سے بڑا واقعہ
اس کائنات میں سب سے بڑا واقعہ دو جہاں کے رسول کی ولادت باسعادت کا واقعہ ہے۔ سیرت رحمت اللہ العالمین سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی بڑی عظیم کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں یہ 1 جیٹھ تھا، 22 اپریل تھا اور پاکستانی وقت کے مطابق 4:20 تھے اور مروہ پہاڑی پر وہ بیت البیضا تھا اور 9 ربیع الاول تھا یا 12 ربیع الاول، دونوں روایات ہیں کہ جس دن آفتاب نبوت کے یہ جہاں ماہتاب چمکا اور پوری کائنات میں رونقیں پھیلتی چلی گئیں۔ سنتیں پڑھ لیں۔